السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژول بکس، روزانہ کے کالمز کے ساتھ۔ روزنامہ دنیا میں ایک اور کالم منیر احمد بلوچ صاحب کا ایک اور ایک۔ آج کے کالم کا نام ہے نیا، پرانا اور ہم۔ تاریخ اشاعت 9/7/2020۔ ہمیں پرانا پاکستان چاہیے، وہی پاکستان، وہی پنجاب جو عثمان بزدار سے پہلے شہباز شریف کا تھا۔ تحریک انصاف کی حکومت کو ابھی 2 سال ہی گزرے ہیں کہ لوگ نئے پاکستان کے خلاف چیخنا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نئے پاکستان میں نہ تو ہسپتالوں میں ڈاکٹر ملتے ہیں، نہ ہی کوئی دوا اور علاج۔ نواز دور میں بھی مہنگائی تھی، آج اس سے کچھ زیادہ ہی مہنگائی ہو گئی ہے۔ اس قسم کی ٹاکس اور گلیوں بازاروں میں عوام کی موجودہ اور سابقہ حکومت کا موازنہ کرتی آراء پر مبنی شارٹس کی بھرمار دیکھ کر لگتا ہے کہ کل تک سب کچھ سرسبز تھا۔ عوام کو کسی بھی سرکاری دفتر میں آتے جاتے عزت و احترام دیا جاتا تھا۔ کوئی بیمار ہسپتال کی حدود میں داخل ہوتا تو ان ڈاکٹر اور نرسیں اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتی۔ 2018 کے انتخابات کی مہم میں نواز لیگ ہر جلسے میں کہتے تھے کہ ہمیں اگر تیسری مرتبہ بھی اقتدار مل گیا تو ہم نیا پاکستان بنائیں گے۔ آج ناکامی کے بعد نون لیگ نے اپنے 10 سالہ دور کو مثالی دور حکومت کہتے ہوئے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ کوئی انہیں بتاتا نہیں کہ نون لیگ کے دور اقتدار میں 2012 میں لاہور کے مشہور و معروف امراض دل کے ہسپتال میں 200 سے زائد مریض جعلی ادویات کھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ WHO کے مطابق یہ جعلی دوا دل کے ہسپتال کی جانب سے 46,000 کے قریب غریب مریضوں کو مفت دی گئی تھی۔ اس دوا کے مضر اثرات کے حوالے سے رپورٹس جیسے جیسے میڈیا پر آتی جا رہی تھیں، صحت کی سرکاری سہولیات کے حوالے سے عوام کا خوف اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کہا گیا کہ امراض دل کے لیے انتہائی ضروری ادویات کے جعلی نکلنے کی انکوائری کرائی جائے گی اور 200 سے زائد انسانوں کو کے اس بہیمانہ قتل پر اس کے تمام ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وعدے ہو گئے، تقریریں بھی ہو گئیں اور نہ جانے کتنے سرکاری اور غیر سرکاری پریس کانفرنسیں بھی ہو گئیں کہ اس سانحہ عظیم کی انکوائری کی جائے گی اور ذمہ داروں کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ انکوائری بھی ہوئی، مگر 8 برس گزرنے کے بعد آج کسی کو پتہ ہے کہ انکوائری کا کیا بنا؟ کوئی بتائے گا کہ اس سانحہ کا اصل ذمہ دار کون تھا اور اس کو کیا سزا ملی؟ آج تو سبھی کہتے ہیں کہ مشیروں کے کیے گئے فیصلوں کی ذمہ داری وزیر اعظم پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہی سربراہ حکومت ہے۔ تو اس وقت بھی پنجاب میں کوئی وزیر صحت نہیں تھا سوائے مشیروں کے۔ تو اس سانحہ عظیم کے ذمہ دار انچارج وزیر کی حیثیت سے میاں شہباز شریف ذمہ دار قرار پاتے ہیں تو ان سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ 200 سے زائد دل کے مریضوں کو جعلی ادویات کھا کر مر جانا کوئی بچوں کا کھیل یا کسی ڈرامے کا فرضی حصہ نہیں۔ اب چینی اور آٹے بحران کا ذمہ داروں کی انکوائری اور GIT کی بات کرنے والے امراض دل کے ہسپتالوں میں کروڑوں روپے کی جعلی ادویات سپلائی کرنے والوں اور ان کے سیمپل پاس کرنے والوں، ان کو ادائیگیاں کرنے والوں کو کیوں تلاش نہیں کرتے؟ کدھر گئی وہ انکوائری؟ کیا وہ جل کر خاک ہو گئی؟ کھڈیاں قصبے کا ہنستا مسکراتا ہر دل عزیز حکیم جاوید اقبال ایک شام اچانک سینے میں درد محسوس کرنے لگا۔ فوری طور پر مقامی اسپتال اور پھر قصور لے جایا گیا، وہاں سے اسے لاہور ریفر کر دیا گیا۔ لاہور امراض قلب کے ہسپتال میں انہیں چیک کرنے کے بعد چند گھنٹے ایمرجنسی میں رکھ کر کچھ ادویات استعمال کرنے کے لیے دے کر گھر جانے کا کہہ دیا گیا۔ 3-4 دن ان ادویات کے استعمال پر تکلیف بڑھی تو لاہور لے کر آ ہی رہے تھے کہ راستے میں ہی وہ پیارا شخص ایک بیوہ اور 2 چھوٹے بچوں اور معصوم سی 2 بچیوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر 40 سال کی عمر میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب چیک کیا گیا تو وہ ادویات جعلی نکلی۔ جاوید اقبال تو جعلی ادویات استعمال کرنے سے مر گیا، لیکن 8 برسوں میں ان کی اولاد کے ساتھ کیا بیتی کسی کو خبر نہیں۔ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ تو ختم ہوا ہی، چند ماہ بعد 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ترین ہو گیا۔ یہ گھرانہ نہیں، یہ گھرانہ جسے جعلی ادویات اور میاں شہباز شریف کی گڈ گورننس نے نگل لیا، کس طرح جی رہا ہے وہ دنیا والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس گھرانے کا ایک بیٹا جو باپ کی موت کی وجہ سے مڈل کلاس سے آگے نہیں پڑھ سکا، آج جوان ہو کر روزگار کے لیے دھکے کھا رہا ہے۔ اگر کوئی اس کے لیے معمولی سی ملازمت کا بندوبست کر سکتا ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر راکم سے رابطہ کرنا چاہیے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے دور میں بھی پنجاب میں گورننس کی صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ بدقسمتی سے آج بھی ہر ہسپتال اور ہر سرکاری ادارے کا وہی حال ہے جو اس دور حکومت سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ آج بھی ہر سرکاری ادارے میں بدعنوانی اسی طرح پائی جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ سنی سنائی باتیں ہوں تو بندہ شک کا فائدہ دے، مگر آنکھوں دیکھے واقعات کو جھٹلانا کیوں کر ممکن ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ میرے ایک دوست کو LDA میں نقشہ پاس کروانے کے لیے 35 لاکھ روپے اور 1,10,000 روپے مالیت کے 2 لیڈیز سوٹ نظر کرنے پڑے تھے۔
بجلی کے ٹرانسفارمر کے لیے 12 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں، اور جب ٹرانسفارمر کی ڈی گر جائے تو اس کے لیے لیسکو والے 5,000 روپے مانگتے ہیں، اور یہ ڈی ایک ماہ میں کم از کم 6-7 دفعہ تو لازمی گر ہی جاتی ہے۔ مگر اس سب کے باوجود تحریک انصاف کرپشن فری کا ڈھول پیٹے جا رہی ہے۔ شاید کوئی انہیں نہیں بتاتا کہ ان کے اس ڈھول کے شور سے سب کے کان پھٹے جا رہے ہیں۔ پرانے پاکستان کا ایک اور قصہ یاد آ گیا۔ ابھی لاہور کے امراض قلب کے ہسپتال سے ملنے والی جعلی ادویات کی تباہ کاریوں کی خبریں تازہ تھیں کہ شاہدرہ سے ملنے والی خبروں نے ملک بھر کے میڈیکل اسٹوروں پر بکنے والی ادویات سے اعتماد ہی ختم کر دیا۔ ٹی وی کی ہر سکرین دیکھنے والوں کی چیخیں نکل رہی تھیں کہ جعلی سیرپ پینے سے لوگ ایک ایک کر کے مرتے جا رہے تھے، اور شام تک ان کی تعداد 15 سے تجاوز کر چکی تھی۔ شاہدرہ کے انتہائی غریب اور پسماندہ بستیوں کی ہر گلی سے جنازے اٹھتے دیکھ کر سب دل تھام کر رہ گئے تھے کہ کہاں جائیں اور کیا کریں۔ گھروں میں پڑی بچوں اور بڑوں کی ادویات اور سیرپ تلف کیے جانے لگے۔ تیسری دفعہ منتخب ہونے کی صورت میں نیا پاکستان بنانے کے دعویٰ داروں نے اس جعلی سیرپ سے مرنے والے 15 بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کی ہلاکت پر کوئی GIT یا انکوائری کمیٹی بنائی تھی؟ کسی کو اس کا ذمہ دار قرار دے کر سزا دی؟ شاہدرہ میں ابھی لاشیں دفنائی جا رہی تھیں کہ گجرانوالہ اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں 34 افراد شاہدرہ جیسے کسی جعلی سیرپ کی بھینٹ چڑھ کر دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ کوئی خیالی کہانیاں نہیں، آج بھی ہر ٹی وی چینل اور اخبارات کے صفحات سمیت متاثرہ گھروں کے پاس اس کی تصدیقی سرٹیفکیٹ موجود ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو ناکامی کا طعنہ دینے والے اپنے گریبان میں جھانکیں اور ماضی کو یاد کریں تو سب واضح ہو جائے گا کہ جب انہیں پاکستان کے عوام کی تقدیر بدلنے کا موقع ملا تو انہوں نے اس وقت کیا کارنامے سارے انجام دیے۔ اگر وہ کل یہ سب کچھ نہیں کر سکے تو آج ان کے دعووں پر کیوں کر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اگر چاہے تو وہ اس انجام سے بچ سکتی ہے جس کا سامنا ان جماعتوں کو کرنا پڑ رہا ہے جنہیں ماضی میں حکومت کا اختیار دیا گیا تھا، مگر وہ عملی طور پر کوئی مثبت نتیجہ نہیں دے سکے۔ موجودہ حکومت کے پاس وقت اور اختیار ہے، یہ چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو ماضی کی حکومتیں نہیں کر سکیں، یعنی کرپشن کا خاتمہ، عوامی سہولیات میں اضافہ اور حقیقی معنوں میں گڈ گورننس کا قیام۔ سننے کا شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ روز کے کالمز اور ایڈیٹوریل اوپینینز اور آڈیو کتابیں سن سکیں۔ شکریہ۔